अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी अल्टीमेट मर्ज टाइम मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 31। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पॉप ओवर और स्पिनर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपोनेंट्स हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनाने में हेल्प करते हैं। बूटस्ट्रैप पॉप ओवर एक फीचर रिच कंपोनेंट है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है किसी भी एलिमेंट के क्लिक और हावर करने पे। बूटस्ट्रैप स्पिनर वेबसाइट पर लोडिंग इंडिकेटर्स बनाने के लिए यूज होता है जिससे यूजर्स को पता चलता है कि बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। ये विजुअल फीडबैक प्रोवाइड करता है जो कि यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। इस लेक्चर के एंड तक आपको इन दोनों कंपोनेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप इनको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चले शुरू करते हैं। जी तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं ओपन करूँगा VS कोड को। तो यहाँ पे मेरे पास index.html की फ़ाइल है जिसमें मेरे पास ना बॉयलर प्लेट कोड है। तो लाइव सर्वर में मैंने इस पेज को ऑन कर लिया हुआ है और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे readme.md के नाम से एक फ़ाइल है जिसमें हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो आज हमने दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, एक है पॉप ओवर और दूसरा है स्पिनर। तो सबसे पहले पॉप ओवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसकी अगर ओवरव्यू के बारे में बात करें, द बूटस्ट्रैप पॉप ओवर इज़ अ पावरफुल कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड टू शो एडिशनल कंटेंट व्हेन हवरिंग और क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट। तो बूटस्ट्रैप का जो पॉप ओवर कंपोनेंट है वो एक पावरफुल कंपोनेंट है जो कि एडिशनल कंटेंट को, मतलब कि एक एक्स्ट्रा अगर कंटेंट है तो वो डिस्प्ले करता है किसी भी एलिमेंट के क्लिक या हावर करने पे। तो इसको बनाने के लिए हमें जो है डाटा BS टॉगल करके एक एट्रीब्यूट होता है, इसको यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल इसकी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास पॉप ओवर होते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा एक राइट साइड पे ओपन हो रहा है, तो इसको हम बूटस्ट्रैप पॉप ओवर कहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखिए, ये पॉप ओवर ऑन टॉप साइड पे है, ये राइट साइड पे आ रहा है, ये इसके बॉटम में है और ये लेफ़्ट साइड पे है। तो इसमें हम साइड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिसमिजिबल पॉप ओवर है, लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये तो एक डिसेबल हुआ है। तो इस तरह से करके हमारा पॉप ओवर होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इसको अब हम किस तरह से बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये कोड है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने इसके अलावा हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, ये अभी नहीं काम करेगा। देखें, इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड चाहिए होता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ आके मैं अपना जो बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट ऐड हुई है उसके नीचे एक स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा और उसके अंदर इसको कोड को पेस्ट करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा एक दफ़ा, ताकि हमारी लाइंस के जो कोड आगे पीछे हुआ है वो परफेक्ट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये हमारा पॉप ओवर चल रहा है अभी। तो अब यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसमें जो एक ही चीज़ मेनली यूज़ हो रही है जो जिससे ये पॉप ओवर काम कर रहा है वो ये है डाटा BS टॉगल, जिसके अंदर पॉप ओवर उसके वैल्यू है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल F करूँ कि जिससे मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे पेज में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, तो यहाँ देखिए 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। तो दूसरी दफ़ा कहाँ पे है? दूसरी दफ़ा ये जावास्क्रिप्ट में है। अब अगर यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू चेंज हो, यहाँ पे मैं पॉप ओवर 2 कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ये दिया हुआ है डाटा BS टॉगल, जिसके अंदर वैल्यू है पॉप ओवर। तो मुझे इसको करना पड़ेगा कंट्रोल F। तो ये देखिए, अगर ये हमारे जिस भी पॉप ओवर में होगा उसी के क्लिक पे उसके अंदर वाला कंटेंट डिस्प्ले होगा। अब इतने की आपको समझ आ गई जावास्क्रिप्ट का कोड होना ज़रूरी है और जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू जो है हमारी डाटा BS टॉगल वो भी एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं इस पूरे कोड के अंदर। इस कोड में हो क्या रहा है? तो सबसे पहले इसमें है एक बटन। बटन के अंदर क्या है? बटन के अंदर है जस्ट टेक्स्ट क्लिक टू टॉगल पॉप ओवर, ये जो कि ये लिखा हुआ है, इसको आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप बटन है जिससे ये
سبمٹ نہیں ہوگا. اگر ٹائپ سبمٹ ہو تو اس سے ہمارا فارم سبمٹ ہوتا ہے, اس سے ہمارا یہ چیز کام نہیں کرے گی. اگر ہم اس کو کسی فارم میں یوز کر رہے ہیں اور وہاں پہ ٹائپ ایسے نہیں ڈیفائن, تو وہ ایز اے سبمٹ کام کرے گا اور یہ اس کے کلک پہ فارم سبمٹ ہوتا رہے گا, یہ آپ کا ورک نہیں کرے گا. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے بوٹ اسٹریپ والوں نے ہی اس کے اندر ٹائپ بٹن لکھا ہوا ہے تاکہ یہ پرفیکٹلی ہر جگہ ورک کرے. اگر میں اس میں سے ریموو بھی کر دوں گا ابھی تو یہ چلتا رہے گا, یہ دیکھیے ابھی یہ چل رہا ہے, لیکن اگر یہ فارم میں ہوگا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا, پھر یہ فارم سبمٹ کرتا رہے گا. تو آپ بولیں گے کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہا, تو اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ بٹن سیکنڈری, جس سے ہمارا یہ بیک گراؤنڈ کلر آ رہا ہے بٹن کو, آپ اس کو بھی آبویسلی چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا بی ایس ٹاگل کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ویلیو ہوگی وہ جاوا اسکرپٹ کے کوڈ کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے ٹائٹل. تو ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل یہ دیکھیں, یہ اوپر آ رہا ہے ٹائٹل. یہاں پہ میں اگر چینج کروں دس از پاپ اوور ٹائٹل, تو یہ آپ دیکھیے گا دس از پاپ اوور ٹائٹل آ گیا. اب اس کے بعد نیچے ہے یہ ڈیٹا بی ایس کنٹینٹ کا ہمارے پاس ایٹریبیوٹ. تو اس کے اندر یہ جو بھی کنٹینٹ ہے یہ سارا اس کے اندر ڈسپلے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. آپ اس کو آبویسلی آپ جب بھی اس کو یوز کریں گے آپ ٹیکسٹ تو جو آپ کو ضرورت ہوگی آپ وہی لکھیں گے. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے. اب دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے 2 پاپ اوور یوز کرنے ہیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے, جسٹ آپ اس کو کاپی کر لیں نیچے, ٹھیک ہے, جہاں بھی آپ نے یوز کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے اندر کا کنٹینٹ آبویسلی چینج تو کرنا ہوگا. دس از پاپ اوور ٹائٹل 2 کر دیتا ہوں میں, اور یہاں بھی میں 2 کر دیتا ہوں. اس کا میں کلر وارننگ کر دیتا ہوں. تو یہ میں نے اب اس کا کلر بھی بیک گراؤنڈ کا چینج کیا ہے تاکہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے. تو یہ دیکھیے اس پہ میں نے کیا تو یہ آ رہا ہے دس از پاپ اوور ٹائٹل 2. اس کے پہلے بھی 2 آ رہا ہے جو کہ میں نے ان دونوں میں ڈیفرنس کریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی لکھا تھا. تو یہ دیکھیے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کا ٹائٹل اور اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اور آ رہا ہے جو کہ اس کا ہے. تو اب میں دوبارہ اس پہ کلک کروں گا, مجھے دوبارہ مطلب ٹاگل کرنا پڑے گا, تو یہ ابھی بند ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں ان دونوں کے اندر ڈیٹا بی ایس ٹاگل پاپ اوور یہ جو پوری ویلیو ہے یہ سیم ہے. اگر میں اس میں چینج کروں گا تو پھر یہ میرا سیکنڈ والا کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے لیے مجھے اگین جاوا اسکرپٹ لکھنی پڑے گی. تو ہم بار بار جاوا اسکرپٹ کیوں لکھے اگر یہ ایک ہی طرح سے کام ہو سکتا ہے؟ تو بار بار کوڈ کو ریپیٹ کرنا بالکل بھی ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے, تو ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے. تو اس طرح کر کے ہم جتنے مرضی چاہیں پاپ اوور کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ویب پیج میں. اب اس کی آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس پاپ اوور کے آپشنز لائک کہ ہم اس کو کلک پہ, ہاور پہ, فوکس پہ دکھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں یہ ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا پڑے گا اپنے بٹن کے اندر, جس میں ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہم کس چیز پہ اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ وہ جو ہے اس کے اوپر چلتا ہے ہمارے کلک کے اوپر. تو ابھی میں اس کے اندر لکھتا ہوں ہاور پہ. تو میں نے اس کے اندر لکھا ڈیٹا بی ایس ٹریگر ہاور, اور اب آپ دیکھیے گا یہ جو ہمارا یلو بٹن ہے اس کے ہاور پہ ہی یہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں ہاور کیا, میرا ماؤس وہاں گیا تو یہ چل پڑا, ماؤس میں نے آؤٹ کیا تو یہ ختم ہو گیا. جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے, اس میں کوئی بھی ہم نے ٹریگر نہیں ایٹریبیوٹ دیا ہوا, تو یہ کلک پہ کام کرے گا. تو اس کے کلک پہ ہی چلتا ہے, اور یہاں کہیں بھی کلک کرنے پہ ختم بھی نہیں ہوتا, مجھے اگین یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر میں اس میں فوکس کروں گا تو وہ فوکس کا بھی آلموسٹ سیم ہی کام ہوتا ہے, یہ بھی ویسے ہی چلے گا کلک کرنے پہ ہی. یہ بھی میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ آن ہوا تھا, لیکن اب یہ اس کے اوپر کلک سے بند نہیں ہوگا. اب میں نے یہاں آ کے فوکس آؤٹ کرنا ہے, تو یہ یہاں کلک کروں گا, فوکس ان ہوتا ہے بیسیکلی, مطلب کہ یہ ٹریگر ہوتا ہے. اب فوکس آؤٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا. لیکن اس کیس میں کیا ہے, یہ جو کلک کا کیس ہے اس میں جسٹ یہ کلک کرنے پہ ہی ورک کرے گا. اگر میں یہاں کلک کروں گا تو یہ نہیں کرے گا, مجھے دوبارہ یہاں ہی کلک کرنا پڑے گا. پاپ اوور کام کرتا ہے. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس پلیسمنٹ کا بھی آپشن ہوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو دکھایا تھا, ٹاپ, باٹم, رائٹ, لیفٹ. تو بائی ڈیفالٹ تو یہ بھی ہمارا رائٹ پہ آ رہا ہے. اچھا, تو پہلے ہمارے پاس جگہ کچھ کم تھی اس لیے وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں تھا کر رہا, لیکن اب ہمارے پاس میں نے اس کو رو اور کالمز میں کیا ہے. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو ایک دفعہ ہم ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کیا لگایا ہوا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ آئے فرسٹ والا. تو یہ میں نے اس کے اوپر کلک کیا کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جگہ نہیں ہے اس کے پاس. تو مجھے ایسے کرنا پڑے گا, یہاں پہ نا ایک
ایکسٹرا کالم ایڈ کرنا پڑے گا 3 کا، تاکہ یہ تھوڑی سپیس آئے. اور اب دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے. اب اس کو اگر میں ٹاپ پہ کروں تو یہ نہیں شو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹاپ پہ ہمارے پاس پھر سے سپیس نہیں ہے. دیکھیے اوپر ٹاپ پہ سپیس نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے ایسے کرنا ہوگا کہ اوپر اس کے تھوڑی پیڈنگ ایڈ کرنی پڑے گی. تو جیسے کہ میں نے پی ٹاپ 5 کیا تو یہ ابھی بھی اوپر سپیس کم ہے. میں ایم ٹاپ بھی 5 کرتا ہوں. جسٹ یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیے ابھی یہ ٹاپ پہ آ گا. تو اس طرح سے یہ ہمارا پاپ اوور ورک کرتا ہے. تو اب اس کے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے بوٹ اسٹریپ اسپنر. تو اسپنر کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسپنر کیا ہے اور اسپنر کس طرح سے کام کرتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بوٹ اسٹریپ کی ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں. تو ہم اپنی بوٹ اسٹریپ کی ویب سائٹ پہ گین آ چکے ہیں. یہاں پہ میں نے اسپنر پہ کلک کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اسپنر ہوتا ہے جس سے ہم یوزر کو یہ بتاتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی پروسیس چل رہا ہے. لائک اس نے یوزر لاگ ان کر رہا ہے. ہمارا ایک لاگ ان سسٹم ہے. یوزر ہے اس نے لاگ ان کیا, ہم نے اس کی فرنٹ اینڈ سے ڈیٹیل لی, بیک اینڈ میں بھیجی. بیک اینڈ میں وہ ڈیٹیل جا کے ویریفائی ہوگی کہ بیک اینڈ سے وہ جا کے آگے سے ڈیٹا بیس میں جائے گی اور وہاں سے وہ ویریفائی ہوگی کہ واقعی یہ ڈیٹیل ایکوریٹ ہے یا نہیں. اس کے بعد ہمارا رسپانس بیک آئے گا. تو اس سارے پروسیس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے, 1-2 سیکنڈ کا ٹائم لگ سکتا ہے. اس دوران یوزر بار بار کلک نہ کرتا جائے بٹن کے اوپر, جس سے ہماری بار بار ریکویسٹ جائے گی. ہمارا جو سرور ہوگا وہ اور زیادہ یوز ہوگا, یوزر کا انٹرنیٹ بھی اور زیادہ یوز ہوگا, جس سے ہماری ویب سائٹ اور زیادہ سلو ہوتی جائے گی. تو اس ساری چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوڈرز, اس طرح کے سپنرز لگاتے ہیں, جس سے یوزرز کو یہ پتہ چل جائے ایک ہی کلک پہ کہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے, اب مجھے ویٹ کرنا ہے. تو اس سے ہم اپنی ویب سائٹ میں ایک فیڈ بیک بیسیکلی کریٹ کرتے ہیں یوزر کے لیے, جس سے یوزرز کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سمپل ہے. تو پہلے میں آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. تو اوور ویو ہے ہمارے پاس. بوٹ اسٹریپ اسپنر از یوز ٹو ڈسپلے اے لوڈنگ اسٹیٹ ان یور پروجیکٹس. تو ایک لوڈنگ اسٹیٹ دکھانے کے لیے کہ یہ ابھی لوڈنگ چل رہی ہے, ایک پروسیس چل رہا ہے, اس سارے کے لیے بوٹ اسٹریپ اسپنر یوز ہوتا ہے. دے کین بی یوزڈ ایز اسٹینڈ الون ایلیمنٹ اور امبیڈ ود ان بٹنس. تو یہ سیپریٹلی بھی یوز ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے, یہ سیپریٹلی یوز ہو رہا ہے. یا ہم اس کو کسی بٹن میں بھی لگا سکتے ہیں, لائک یہاں پہ یہ بٹنس کے اندر بھی ہوگا. ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہوں گی یہاں پہ, لائک یہ بٹنس کے اندر لگا ہوا ہے. تو ہم اس طرح سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اسپنر کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اسپنر بارڈر کی کلاس کا یوز کرنا پڑتا ہے, اس کے یا پھر ہمیں اسپنر گرو کی کلاس کا یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اسپنر کا کوڈ ہے. میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اپنے کوڈ میں. یہاں پہ میں ایک رو بناؤں گا, رو کے اندر میں کالم 6, اور یا پھر میں ایسے کرتا ہوں, میں یہاں پہ ٹیکس سینٹر کروں گا اور یہاں پہ میں اس کوڈ کو یوز کروں گا. تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں, تو یہ ہمارا ایک اسپنر آ رہا ہے. اب اس کے اندر میں کلر چینج بھی کر سکتا ہوں. وہ کس طرح سے؟ یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کے اندر میں نے جسٹ ایک کلاس ایڈ کرنی ہے, ٹیکس پرائمری. تو میرا یہ بلو کلر کا ہو جائے گا, جو ہمارا پرائمری کلر ہے یہ وہ والا بن جائے گا ہمارا اسپنر. تو یہ دیکھیں یہ بھی پرائمری کلر ہو گیا. اگر میں یہاں پہ اس کو ڈینجر میں کروں تو یہ ریڈ ہو جائے گا. اس طرح کلرز کے بارے میں آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہی ہوگا. اگر آپ اس کورس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس میں ڈیفرنٹ کلرز ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نیچے آئے تو ہمارے پاس ایک یہ اسپنر گرو ہوتا ہے. اسپنر گرو سے یہ اس طرح کا سرکل کریٹ ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ اسپنر بارڈر ہے, یہاں پہ میں اسپنر گرو کروں گا تو یہ اس طرح سے سرکل ایک کریٹ ہوگا. تو اس میں بھی ہم کلرز ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ تو ہے مارجن جسٹ یوز ہوا ہوا ہے ٹاپ سے, یہ سینٹر میں ہے, یہ اینڈ پہ ہے, یہ فلوٹ پراپرٹی کا یوز کر کے اینڈ پہ گیا ہوا ہے, یہ ٹیکس لائن کا یوز کر کے سینٹر میں آیا ہے, جس کو ابھی میں نے بھی یوز کیا ہے ٹیکس سینٹر. تو ان چیزوں کے بارے میں آئی ہوپ سو آپ کو آئیڈیا ہے ہی. باقی یہ کلاسز آپ دیکھ سکتے ہیں, فلوٹ اینڈ کی کلاس سے یہ رائٹ پہ چلا جائے گا, فلوٹ سٹارٹ کی کلاس ہے یہ سٹارٹنگ پہ آ جائے گا. یہاں پہ سائزنگ بھی ہے, جیسے اس کو میں یوز کرتا ہوں اسپنر بارڈر, سوری ہم اسپنر بارڈر نہیں یوز کر رہے, ہم اسپنر گرو یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم اسپنر گرو SM کا یوز کریں گے. تو اس سے یہ ہمارا اسپنر کا سائز سمال ہو جائے گا. یہ دیکھیے ابھی یہ سمال ہو چکا ہے. پہلے یہ کتنا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے
पहले इसका साइज़ ये था और अब ये स्पिनर ग्रो SM यूज़ करने से स्मॉल हो गया है। अब इसके बाद इसी तरह हमारे पास लार्ज भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कस्टम स्टाइल ऐड किया, कस्टम CSS ऐड की गई है। तो वो तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से CSS को यूज़ करना है। इसमें विड्थ और हाइट आपने देनी है। यहाँ पे REMs का यूज़ है, आप यहाँ पे पिक्सल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप इसको बटन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये आपके पास कोड यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपली आपने इसको यूज़ कर लेना है यहाँ से कॉपी करके, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपने इसको फॉर्म के सबमिट में शो करवाना है, इस तरह का बटन इस तरह का हो जाए, तो वो हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। ये जो बटन है ये एज इट इज़ चलता रहेगा। होना ये है कि हमने एक सिंपल बटन बनाना है और एक बटन ये बनाना है, इसको हम हाइड रखेंगे। जैसे ही हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, हम पुराने वाले सबमिट के बटन का डिस्प्ले नन करेंगे और इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, इसको शो करवाएंगे, जिससे यूज़र को ये फील होगा कि ये वही बटन है लेकिन उसके अंदर का कंटेंट चेंज हो गया है। लेकिन बेसिकली होगा ये कि हमारा पूरे का पूरा बटन ही रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, इसके बारे में आपने भी परेशान नहीं होना। बाकी ये भी उसी तरह है, हमारे पास यहाँ पे कोड अवेलेबल है, तो इसको आप यहाँ से आके यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पिनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, यहाँ readme.md की फाइल्स है, तो स्पिनर्स में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके अलावा हमारे पास एक ये साइज़ होता है, साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बटन्स में स्पिनर होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो एक मैं आपको यहाँ से यूज़ करके दिखा ही देता हूँ, ये आप ज़रा देखिए, ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो ये बहुत इजी है, जस्ट आपने यहाँ पे जाके किसी भी कोड को जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आना, अपने कोड में पेस्ट करना है और ये इस तरह से आपका वर्क करने लग पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ जाओगी। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।